یعنی یاد ہے آج بڑھاپا آ گیا، سب کو آنا ہے، بال کالے سفید ہوتے ہیں، بس حضرت فرماتے تھے کالی گھٹا برس گئی بادل سفید ہو گئے۔ اب آدمی لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے جو زیادہ شاطر اور چالاک ہوتے ہیں وہ بال کو کالا کرتے ہیں۔ بال کو کالا کرنے سے، داڑھی اور بال کو کالا کرنے سے جوانی آ سکتی ہے کہیں؟ اکبر الہ آبادی نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ خضاب لگا رہے ہیں، کالا خضاب لگا رہے ہیں، تو انہوں نے شعر کہا کہ مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں۔ اب تو بہار کا زمانہ چلا گیا۔ اب حضرت ہمارے شیخ فرماتے تھے، اس کی شرح فرماتے ہوئے، حضرت کی طبیعت میں ظرافت تھی، حضرت فرماتے تھے کہ جب اسٹرکچر ہلنے لگا اب ڈسٹمبر کرنے کا کیا فائدہ؟ 70 سال کے بڑے میاں پوتے جوان ہو رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں اور کالا خضاب لگا رہے ہیں، داڑھی منڈا کے کالا خضاب لگا کے جوان بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ لے گا ان کو جوان؟ خود اندر بھی جوانی نہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ تو آخرت کی تیاری کرے آدمی، فکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایسی جوانی دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہو، چڑھتی ہوئی جوانی۔ 30-33 سال کی جو جوانی ہوتی ہے یہ چڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے۔ 17-18 سال والی جوانی مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہ ابھی چڑھتی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں اعضاء پھر بھی کمزور ہوتے ہیں، اور 30 سال اور 33 سال میں اعلیٰ درجے کی جوانی ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں جیسے یہاں تو 17-18 سال میں داڑھی نہیں آتی اکثروں کی، بعضوں کی آ بھی جاتی ہے، وہاں اس وقت میں بھی داڑھی نہیں ہوگی۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آقا کی سنت سمجھ کر داڑھی بڑھا لو، آخرت میں جنت میں داڑھی نکلے گی ہی نہیں۔ جردن مردن مکحلین، پھر حضرت مثال دیتے تھے جیسے قندھار اور انڈونیشیا ملائیشیا کے بعض لوگ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کے بعض بڑے بڑے 30 سال کے لوگوں کی داڑھی نہیں آتی۔ اس دن ایک صاحب مجھے ملے یہیں کراچی میں، ان کی داڑھی نکلی نہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بیچاروں کی داڑھی نکلی نہیں اور عمر ان کی 40 سے اوپر ہو گئی۔ تو ایسا ہوگا داڑھی نکلے گی نہیں، یہ نہیں کہ وہاں منڈانا اور صاف کرنا پڑے گا، کوئی بھی غیر ضروری بال اور داڑھی نہیں نکلیں گی وہاں پہ۔ لہذا ہمارے شیخ فرماتے تھے ایسی جوانی اللہ تعالیٰ وہاں دینے والے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہ مختصر سی کتنی، یہ ابھی 15-20 سال کے یہ بچے بیٹھے ہیں، ابھی 45 سال کے ہوں گے یہ سب ختم۔ 45 سال کے بعد، بلکہ آج کل تو پاکستان میں اور اکثر دنیا میں اس سے پہلے ہی بڑھاپا آنے لگتا ہے اور طبیعتیں ناساز ہونے لگتی ہیں، بعضوں کو بی پی ہونے لگتا ہے۔ 20-22-25 سال کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بعضوں کو بی پی ہے، بعضوں کو شوگر ہے، اور کمزور تو اکثر ہیں۔ بقول ایک جو ہے مسخرے کے کہ اتنے کمزور ہیں آج کل کے نوجوان کہ والدین جب زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو پیڈسٹل فین تیز چلا دیتے ہیں، چلو بیٹا باہر، اس کو دھکا دے کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور برگر کھاتے ہیں تو برگر میں طاقت ہے، گائے کے گوشت میں طاقت ہے، تو صحیح کھانا نہیں کھاتے، برگر کھاتے ہیں، باہر کی غذائیں پاپڑ اور چاکلیٹ کھاتے ہیں، اس لیے بیچارے کمزور سے ہوتے، تو بیماریاں پھر ایسوں کو جلدی پکڑ لیتی۔ لہذا یہ جوانی زیادہ طویل ہے نہیں، ہم مڑ کے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کل تھا اور آج ہے، اتنی جلدی سے ہوا کی طرح گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پوچھا، روایات میں ہے کہ تمہیں میں نے 1000 سال کی زندگی دی۔ سب جانتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 40 سال میں اس وقت صحیح سے بالغ ہوتا تھا بچہ، جبکہ 1000 سال کی زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ کیسا محسوس کرتے ہو تم، اتنی زندگی تمہیں ہم نے دی، 100 سال کا آدمی بھی کتنا لگتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، ایسی زندگی گزر۔ 1000 سال کی زندگی بھی ایسی فانی ہے، تو اگر ہمیں 120 سال کی بھی مل جائے، اول تو 70-80 سال کے بعد آدمی اب کام کا نہیں رہتا، تو ایسے ایڑیاں رگڑنے سے بہتر ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے۔ لیکن بتا رہا ہوں اگر مل بھی جائے تو بھی فانی اور ختم ہونے والی ہے، اور پھر بڑھاپا، کیونکہ بڑھاپے کے بعد جوانی دوبارہ تو آتی نہیں، آدمی مشقت میں رہتا ہے، پھر خود بھی دعا کرتا ہے، اس کے لواحقین بھی دعا کرتے ہیں۔ ایک دوست ہمارے پاس آتا تھا کہ دعا کرو بھائی، ہمارے دادا نے بہت تنگ کر دیا، خدمت کر کر کے ہم تنگ ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کیا دعا کرنی، آر یا پار؟ کہنے بس پار کی دعا کر دو، اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے۔
وہی بات ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، عافیت فرما دے، کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلا لے، تو اس ایسے ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی یا اللہ ایسا ہم ہو جائیں دوسرے پریشان ہو جائیں، ہم محتاج خدا نخواستہ، اس لیے محتاجی سے اللہ بچائے۔ لیکن اپنی جوانی کو، ہمارے شیخ پھر آگے ملفوظ آ رہا ہے، کل پڑھا بھی گیا، جو اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتا ہے، یعنی گناہوں سے بچاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کو ایک جوانی اندرونی عطا فرماتے ہیں کہ وہ عبادات و طاعات پر اور اس کے اندر سے دل جوان رہتا ہے، اگرچہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں لیکن دل جوان رہتا ہے۔ تو جو ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے وہ اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرا دے، یہ سوچ کر کہ وہ لیتے تھوڑا سا ہیں، دیتے بہت زیادہ ہیں۔ جیسے آپ مال یہاں خرچ کرتے ہیں، 100 روپے خرچ کیے تو 700 اور بقدر اخلاص 70، یعنی 700 7000 تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اگر آدمی اخلاص سے صحیح جگہ پر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جوانی جو ہم 15-20 سال کی جوانی، 15 سال سے لے کے 45 سال 30 سال لے لیں، یہ جوانی اللہ تعالیٰ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی دینے والا، 1 لاکھ سال نہیں، 2 لاکھ سال نہیں، 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑ بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ ایسی دینے والے ہیں۔ تو یہ سودا سستا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل بات ہے، مشکل چند دنوں کی ہے، آسانی ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جوانیاں